کہ بانی پی ٹی آئی اپنی پارٹی کو بچا لے تو بہت بڑی بات ہے. ہمیں اس سے کیا ہی خوف ہوگا. وہ بیچارہ اس وقت خود گھٹنوں پہ آیا ہوا ہے اور جس کو کہتے ہیں نا گوڈے گوڈے انورو مانگ رہا ہے. اس سے دیکھیے اللہ پاک کی ذات جو ہے نا وہ ہے تمام عزتوں کی مالک. اللہ پاک کی ذات ہے جو اقتدار کی مالک ہے. اقتدار اس کی امانت ہوتا ہے. سو ہم نے نہ کبھی بڑے بول بولے ہیں، نہ ہم نے کبھی کسی کو اذیت کا نشانہ بنانے کی کوشش کی ہے، نہ کسی کے ساتھ سیاسی انتقام لیا ہے. تو یہ جنہوں نے یہ کیا تھا وہ بھگت رہے ہیں. ہم جو کر رہے ہیں ہم اپنے کے جواب دہ ہیں. اور ہمیں جو ہے وہ عمران خان سے کیا ہی خطرہ ہوگا. عمران خان پہلے اپنے کا عادی لڑائی تھے مکالم کہ پہلے جب یہاں پر پھونکوں کی، تویزوں کی اور گنڈوں کی حکومت ہوتی تھی تو پاکستان کی تباہی تھی اور پاکستان جو ہے وہ ہر طرح سے نیچے جا رہا تھا. اور آج اللہ کا کرم یہ ہے کہ نافرمانیوں کی کالوں کے باوجود، جلاؤ گھراؤ کے باوجود، جو پاکستان کے اندر جو ہے ڈی اسٹیبلائزیشن کی تمام تر ایفرٹس کے باوجود پاکستان جو ہے وہ آگے بڑھ رہا ہے. جب یہ خود اقتدار میں ہوتا تھا آپ کو یاد ہے بڑا پیٹ ورڈ ہوتا تھا این آر او نہیں دوں گا، اور آج جو ہے وہ بیٹھ کر الحمدللہ گھٹنوں پہ آ کر جو ہے وہ این آر او مانگ رہے ہیں. اور ان کی این آر او مانگنے کی جو ہے وہ پوری کوشش جاری ہے. پہلے ہم جو ہے وہ مذاکرات نہیں کریں گے، پھر ہم مذاکرات بھی کریں گے، پھر ہم لکھ کے نہیں دیں گے شرائطیں، اب ہم لکھ کے بھی دیں گے. اور عمران خان صاحب نے تو یہاں تک فرما دیا ہے کہ میرے سے ملے بغیر ایک وہ رکھا تھا مذاکراتی ٹیم نے کہ جی وہ عمران خان سے ملائیں گے تو ہم جو ہے وہ مذاکرات کریں گے. انہوں نے کہا نہیں مجھ سے ملنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، جا کے مذاکرات کرو، مجھے کسی طرح باہر نکالو. اور اب تو اس بیچارے پہ عالم یہ ہے کہ اس کو اس کے گھر والے بھی ملنے نہیں جا رہے. ابھی پرسوں آپ نے دیکھا جو جمعرات کا دن ان کی ملاقات کا دن ہوتا ہے، نہ پارٹی کا کوئی بندہ ملنے کے لیے گیا اور نہ گھر کا کوئی بندہ ملنے کے لیے گیا. تو یہ مکافات عمل ہے اس شخص کے لیے جو کہتا ہوتا تھا کہ میں دوسرے کا اے سی اتروا دوں گا، میں گھر کا کھانا بند کر دوں گا، میں کسی کو جو ہے وہ مریم نواز شریف صاحبہ کو میاں نواز شریف صاحب کے سامنے جو ہے وہ کوٹ لکھپت جیل میں اریسٹ اس لیے کراؤں گا چونکہ نواز شریف صاحب کو تکلیف پہنچے. تو جس شخص کی یہ سوچ تھی اور جس شخص کا یہ منصوبہ تھا، آج وہ اللہ پاک کے مکافات عمل کا جو ہے وہ شکار ہو رہا ہے. اور جو ان کی قوم کے بچے جو ہیں وہ غلیلے بنائیں، پٹرول بم چلائیں، وہ جو ہے وہ اسلحہ لہرائیں، وہ لوگوں کو ماریں، اور اپنے بچے جو ہیں وہ آرام سے لندن میں سکون سے جو ہے وہ بیٹھ کر جو ہے وہ یاشی کر رہے ہیں. لیکن قوم کے بچے جو ہیں ان کو انقلاب آیا ہوا ہے، اور یہ انقلاب لانے کی جو ایک ناکام کوشش ہے پاکستان کے اندر، یہ اس وقت پاکستان کے جو غریب عوام ہیں وہ اس کو بھگت رہے ہیں. اور آج مزے کی بات یہ ہے کہ وہ کے پی حکومت جو 1000 ارب روپے سے زیادہ کی مقروض ہے، جس کے اندر نہ کوئی سکول ہے نہ کوئی ہسپتال ہے، ابھی تک لوگ جو ہے وہ ڈولیوں کے اوپر لٹک کر وہاں سفر کرتے ہیں. وہاں پر جو ہے آج کابینہ کی تعداد جو ہے وہ 33 ہو گئی ہے، اور یہ جو کابینہ کا حجم ہے یہ 23% ہو گیا ہے، جو قانونی طور پر آئینی طور پر کوئی کابینہ کا حجم جو ہے وہ 11% سے زیادہ نہیں ہو سکتا. بندہ پوچھے پہلے گنڈا پور نے کون سے قابلیت کے اور کامیابی کے جو ہے وہ جھنڈے گاڑ لیے تھے، جہاں پر یہ سارے جو ہے یہ بندے بھرتی کر کے آپ کے پی کے کی عوام کے اوپر، ان کے ٹیکس کے پیسے کے اوپر آپ ان لوگوں کو دندنانے اور عیاشی کا موقع دے رہے ہیں. لیکن نہیں ہوگا تو کے پی کے اندر کوئی نیا اسپتال نہیں بنے گا، نہیں ہوگا تو وہاں پر کوئی دھیرانی پروگرام شروع نہیں ہوگا، نہیں ہوگا تو وہاں پر کوئی اپنی چھت اپنا گھر جیسا پروگرام نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا تو وہاں پر مفت ادویات لوگوں کے گھروں پر نہیں مل سکتی. وہاں پر یہ ہو سکتا ہے کہ اس کو بھی ابلائج کرو، اس کو بھی ابلائج کرو. میں نے آپ کو وہ آڈٹ رپورٹ بھی دکھائی تھی جس کے اندر کے پی کے اندر مساجد کے نام کے اوپر جو ہے 2 ارب روپے یہ 26 نومبر کے فساد سے پہلے بانٹے گئے تھے. اور یہ جس طرح سے مال مفت دل بے رحم جو ہے وہ ہو رہا ہے، جس طرح سے بندے بھرتی کر کے وہاں پر لوگوں کو ابلائج کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. دوسری طرف یہ خبریں علیحدہ سے آ رہی ہیں کہ گنڈا پور اور اس کی کیبنٹ جو ہے وہ کرپشن کے الزامات میں لتھڑی ہوئی ہے، اور ان کی اپنی جو کمیٹی عمران خان نے بنائی تھی اس گورننس کے معاملات کو دیکھنے کے لیے، گورننس کا تو خیر وہاں جی بھی نہیں ہے، لیکن وہ معاملہ وہاں وہ کمیٹی جو ہے وہ گنڈا پور سمیت بہت سارے لوگوں کو جو ہے وہ اس کے اوپر مورد الزام ٹھہرا چکی ہے. ان کے مطابق وہاں پر کرپشن ہو رہی ہے، اور پھر ان کمیٹی کے ساتھ ساتھ ان کے اپنے ایم این ایز ایم پی ایز جو ہیں وہ خود گنڈا پور ان کی حکومت پہ سوالات اٹھا رہے ہیں کہ وہاں پر جو ہے وہ، اور اب یہ جو نئے بھرتی کی گئی ہے ان میں سے وہ آپ دیکھیں گے وہ ایک وزیر تعلیم تھا غالباً، اور وہ میٹرک فیل تھے موصوف. اور وہاں پر جو حالات ہیں اس وقت مجھے ترس آتا ہے، مجھے بہت دلی ہمدردی ہے کے پی کے عوام کے ساتھ. یہ مقدر نہیں تھا ان کا، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا کے پی کے عوام کے ساتھ، جو ان کے ساتھ یہ 12 سال سے مسلط ایک نالائق اور ایک نااہل شخص کی
جو ہے وہ حکومت کے ذریعے ہو رہا ہے، اور کے پی کی حکومت کا خیبر پختونخوا کی عوام کی تکالیف سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. ان کو صرف کنسرن یہ کہ اڈیالہ میں عمران خان کو بھنا ہوا گوشت ملا ہے کہ نہیں، اس کو جو ہے وہ اس کا ٹی وی چل رہا ہے کہ نہیں، اس کو اخبار مل رہی ہے کہ نہیں. اس سے زیادہ جو ہے نہ ان کی اپروچ ہے اور نہ یہ جو ہے وہ خیبر پختونخوا کے عوام کو کسی طرح بھی اپنے آپ کو جواب دہ سمجھتے ہیں. دیکھیے مستقبل میں کیا دیکھوں، جب علیمہ خان جو ان کی اپنی ذاتی بہن ہے وہ کہہ رہی ہیں گولڈ پاٹ ہے وہ، اور گولڈ پاٹ مطلب سونے کا برتن ہے وہ، اور اس کو استعمال کرو، اور ان کے مطابق جو ہے وہ ان کی بالکل جو ہم وہ کہہ رہے ہیں کیوں کریں ہم ایئر کنڈیشن اور یہ کیوں دکھائیں بڑا کمرہ، حالات نارمل نہ دکھائیں تاکہ ہم لوگوں کو پاگل بنا سکیں. یہ عالم ہے کہ وہ اس شخص کو جو ہے وہ حالانکہ 5 اسٹار ہوٹل کی تمام تر سہولیات میں رہ رہا ہے، لیکن اس کے باوجود ان کی پارٹی کا وہ کیا ہے کہ ہمیں لوگوں کو پاگل بنانا ہے. ہم نے دیکھی ہے نا وہ بیبیاں، وہ ایویں رونے لگ جاتی ہیں. وہ ایک تو بیبی ہیں، وہ تو بیچاری ویسے ہی رونے کے نام سے مشہور ہے. وہ آپ کوئی بھی بات کریں انہوں نے ٹپ 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 ان کے آنسو پتہ نہیں کس بات پہ بہتے ہیں، مجھے آج تک سمجھ نہیں آئی. ویسے اگر وہ ہمارے جس طرح مریم نواز شریف صاحبہ کو رکھا گیا تھا عورت ہوتے ہوئے ایک چھوٹے سے سیل میں جس میں باتھ روم بھی ساتھ ہی تھا، اور وہ اوپر چادر ڈال کے وہ باتھ روم، اس کو تو اٹیچ بات ملا ہوا ہے. اس کو تو جو ہے وہ یہ نٹس کھاتا ہے، یہ جو ہے وہ باہر کی جو چاکلیٹس جو ہیں ان سے شغف فرماتے ہیں موصوف. اور ابھی جو ہے وہ ان کی بہن کے مطابق ہمیں جو ہے وہ لوگوں کو جذباتی کرنا ہے، بلیک میل کرنا ہے، تو اس کو ہمیں ان کی جو ہے حالت بری دکھانی چاہیے. اور عدت کیس کے اوپر بھی انہوں نے اپنی بھابھی پہ بھی بڑے الزامات لگائے ہیں، اور ان کی ترجمان جو ہے مشال یوسف زئی، وہ بھی ایک خاتون ہے. ایک خاتون ہوتے ہوئے اس کے بارے میں اس طرح کی واہیات گفتگو کرنا یہ خاتون کو زیب نہیں دیتا. بھائی جب آپ اتحادی حکومت میں ہوتے ہیں تو پھر آپ کو دل بڑا کرنا پڑتا ہے، ظرف بڑا کرنا پڑتا ہے، اور میری لیڈرشپ کا بہت ظرف بڑا ہے. وہ تو پیپلز پارٹی نے بلاول صاحب نے الیکشن کیمپین کے دوران بھی بہت ساری ایسی گفتگو کی تھی جس سے ہم سب بہت ہرٹ ہوئے تھے، لیکن تب بھی ہمیں صبر اور حوصلے کا حکم ملا تھا. اب بھی صبر اور حوصلے کا حکم ہے، اس لیے ہم ان کو کچھ نہیں کہیں گے. وہ کہہ لیں جو اس نے کہنا ہے. سعدیہ جب کل مطلب احمد خان بچڑ جو اپوزیشن لیڈر، انہوں نے ہے کوئی اپوزیشن لیڈر؟ اچھا انہوں نے یہ بیان دیا ہے کہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ ہمارے ساتھ بیوتے مذاکرات نہیں کرنا چاہتی کیونکہ انہیں خوف ہے کہ اگر خان باہر آ گیا تو ان کی حکومت کو خطرہ لاحق ہو جائے گا. انہیں کہ پہلے جو اوپر بیٹھے ہوئے ان کو تو اکٹھا بٹھا لیں. نیچے بیٹھنے کا ان کو جو ہے پنجاب اسمبلی میں بڑا شوق ہے. اوپر کی مذاکراتی کمیٹی جس کے پاس مینڈیٹ ہے وہ تو بیٹھ جائے پہلے. اور بچے صاحب اپنے قد سے بڑی بڑی باتیں نہ کیا کریں، میرا مفت مشورہ ہے ان کے لیے. دیکھیے بانی پی ٹی آئی اپنی پارٹی کو بچا لے تو بہت بڑی بات ہے. ہمیں اس سے کیا ہی خوف ہوگا. وہ بیچارہ اس وقت خود گھٹنوں پہ آیا ہوا ہے اور جس کو کہتے ہیں نا گوڈے گوڈے انا اور مانگ رہا ہے. اس سے دیکھیے اللہ پاک کی ذات جو ہے نا وہ ہے تمام عزتوں کی مالک. اللہ پاک کی ذات ہے جو اقتدار کی مالک ہے. اقتدار اس کی امانت ہوتا ہے. سو ہم نے نہ کبھی بڑے بول بولے ہیں، نہ ہم نے کبھی کسی کو اذیت کا نشانہ بنانے کی کوشش کی ہے، نہ کسی کے ساتھ سیاسی انتقام لیا ہے.